ویریا بنت حارث رضی اللہ، یہ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، اور انہوں نے یہ اپنی قوم کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئی۔ اللہ کے رسول نے جب ان سے شادی کر لی تو جو 100 تقریباً اور قیدی تھے اس قبیلے کے، تو صحابہ نے ان سب کو پھر آزاد کر دیا کہ یہ اللہ کے رسول کے سسرالی ہے، تو یہ اللہ کے رسول کا سسرال ہے، انہیں قید نہیں کرنا۔ تو یہ اپنے قبیلے کے لیے بڑی مبارک ثابت ہو۔ یہ تیسرا واقعہ ایک یہ ہے، یہ جو جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے رسول لے جاتے تھے ہر غزوے میں اپنی بیویوں کے نام، قرہ جس کا نام نکل آتا تھا اس کو لے جاتے تھے ساتھ۔ تو اس دفعہ باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی، وہ کمزور دبلی پتلی، عمر بھی چھوٹی، یہ سفر کرتے تھے لوگ، عورتیں تو ہودج میں بیٹھ جاتی تھی، کچاوا جسے کہتے ہیں، اونٹ پہ رکھے جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ وہ اتنی ہلکی تھیں کہ ان کا وزن اتنا زیادہ ہوتا نہیں تھا، اور یہ کچھ لوگوں کے حمال، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کچاوے اونٹوں پہ رکھنا، سامان اتارنا بھی اونٹوں سے، اور اونٹوں پہ سامان جب پڑاؤ ڈالنا ہے تو اونٹوں سے سامان اتارنا ہے، اور جب سفر شروع کرنا ہے تو پھر وہ سامان دوبارہ اونٹوں پہ رکھ دینا ہے۔ تو یہ واپس راستے میں آ رہے تھے تو پڑاؤ کیا ہوا تھا قافلے نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہودج سے نکل کے رات کو قضائے حاجت کے لیے گئیں، اور پھر جب واپس آئیں تو دیکھا ہار ایک جو تھا ان کے پاس، اپنی بہن اسما کا لے کر گئی ہوئی تھی، وہ کہیں گم ہو گیا۔ تو وہ ہار کی تلاش کے لیے پھر دوبارہ گئیں، تو جب وہ واپس گئیں ہار تلاش کرتے، دیر ہو گئی، پیچھے سے وہ قافلہ چل پڑا، اور جو حمال تھے جنہوں نے یہ ہودج اٹھا کے رکھا اونٹ پہ، انہیں احساس نہ ہوا کہ اس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ ہیں کہ نہیں ہیں، ان کا جسامت اتنی نہیں تھی، ہلکا تھا، انہوں نے اٹھا کے رکھا اور قافلہ چل پڑا۔ تو وہ جب واپس آئی ہیں تو دیکھا قافلہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ وہاں سے پھر قافلے کے پیچھے چلی نہیں کہ وہ غلط موڑ لے کے ادھر ادھر کسی راستے پہ ہو جائیں، آپ پھر وہیں بیٹھ رہے کہ انہیں جب پتہ چلے گا میں نہیں ہوں تو وہیں آئیں گے جہاں قافلہ تھا۔ اتنے میں پیچھے سے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ نے قافلے سے پیچھے رہنا ہے تاکہ کوئی گر پڑی شے یا کوئی ویسے بندہ بیمار قافلے کے ساتھ نہ چل سکا رہ گیا تو وہ اس پیچھے سے لے آئے قافلے میں شامل۔ وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کوئی شے پڑی ہے پتر، تو میں نے جب قریب جا کے دیکھا تو حضرت عائشہ تھی، آپ جب سو گئیں تو وہ کپڑا منہ سے ہٹ گیا ہوگا یا یہ، انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا اور پہچان لیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حجاب والی جو آیت تھی اس کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا۔ حجاب والی آیت نازل ہوئی ہے سورۃ احزاب کے اندر، سورۃ احزاب کا نزول ہوا 5 ہجری کو، یہ سورۃ نور نازل ہو رہی ہے 6 ہجری کو، یہ غزوہ پیش آیا 6 ہجری کو، اس غزوے کے واپسی پہ یہ ہو رہا ہے معاملہ۔ تو حجاب والی آیت نازل ہو چکی ہے سورۃ احزاب میں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہ میں نے اس آیت سے پہلے ان کا دیکھا ہوا تھا اس لیے میں نے پہچان لی۔ تو وہ انہوں نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حضرت عائشہ اٹھ گئیں اس بات سے، انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا، انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا، حضرت عائشہ اس پہ سوار ہوئیں اور قافلے میں آ کر مل گئے۔ عبداللہ بن ابی تھا یہ جس نے پھر یہ فتنہ اٹھایا کہ یہ جو تمہارے نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی، ظاہر ہے اتنا وقت جو ہے تنہائی میسر آئی ہے تو یہ معاملہ ہو گیا ہے خراب۔ تو کچھ لوگوں نے پھر بڑے نیک دل جو مسلمان تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، فتنہ اتنا اس طرح وہ ظاہر ہے، پھر فتنہ جب اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت نے بھی یہاں چیزیں نقل کی ہیں۔ تو یہ ہے جو اللہ رب العزت پھر برات نازل کر رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے ایسا سوچا بھی کیسے، یہ بات اس طرح کا نہیں ہے۔ پھر اس میں اور بہت ساری روایات ہیں اس واقعات سے متعلق، ظاہر ہے واقعہ بتانا تو مقصد نہیں، آپ کے ذہن میں ہو یہ معاملہ ہوا تھا۔ ان الذین جاؤوا بالافک، یقیناً وہ لوگ جو طوفان کھڑا کر کے لائے، وہ تہمت ایک بہتان لائے گھڑ کے، عصبۃ منکم، تمہیں میں سے یہ ایک جماعت ہے۔ عصبہ کا لفظ آیا تھا سورۃ یوسف میں جب بھائیوں نے کہا تھا کہ بھیڑیا کھا جائے گا اور ہم ایک عصبہ ہیں، جماعت ہیں، ہم تو بڑے، پھر ہمارا کیا فائدہ ہوا، یہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے جس نے یہ طوفان اٹھایا ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس واقعے کو بھی اب برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ واقعہ کا ہو جانا بھی تمہارے لیے ایک درجے میں کیا بن گیا ہے، خیر بن گیا۔ اب یہ معاملہ ہو گیا تو اب اللہ تمہیں احکامات دے گا اس حوالے سے، تو گویا یہ ایک ذریعہ بن گیا یہ احکامات اللہ کی طرف سے آنے کا،
وہ بلکہ وہ تمہارے لیے برا مت سمجھو، بلکہ وہ خیر ہو گئی تمہارے لیے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، یہ جنہوں نے یہ طوفان کھڑا کیا ہے، یہ بکواس کی ہے جنہوں نے، ان میں سے ہر ایک شخص کو تو ملے گا اس میں سے گناہ جو بھی انہوں نے کیا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ، اور جس نے سب سے بڑا یہ ایک طوفان اٹھایا، سب سے زیادہ جس کا اس میں حصہ ہے، لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عبداللہ ابن ابی، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہ جنہوں نے پھر یہ باتیں کی، تہمت وغیرہ لگائی، تو پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے، اس طرح اللہ نے برات نازل کر دی، گواہ کیا لانے تھے، وہ پھر ان پر تہمت لگی، جو قذف کی حد ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے رکوع میں، کہ جو تہمت لگائیں اور پھر گواہ نہ لائیں تو 80 کوڑے آپ نے انہیں مارنے۔ ان سب کو 80 کوڑے مارے گئے، صحابہ کو لگے کچھ، لیکن عبداللہ ابن ابی پھر بچ گیا، اس کی پیٹھ پہ کوڑوں سے بچ گئے۔ اب اس کی اللہ جانے کیا حکمت ہے، وہ چرب زبان آدمی تھا، یا اس لیے کہ اس کی ساری سزا آخرت کے لیے اس کو، تاکہ دنیا میں سزا مل جانے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ وہ پھر ختم ہو گیا معاملہ، اس لیے کہ آخرت میں اس کو سارا جو ہے بدلہ وہ ملے، اس وجہ سے بہرحال اس کو سزا نہیں ملے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ لائے اس بات پر جو انہوں نے یہ بات کی تھی بکواس، 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، اور پھر جب وہ گواہی نہیں لا سکے تو فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کی نظر میں وہ جھوٹے۔ گواہ لانا یہ لازمی ہے، گواہ نہیں لا سکتے زبان بند رکھو، یہ بات نہیں کرنی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو یہ جو الزام تم نے لگایا اور جس کی تم نے تشہیر کی، اس کی بدولت تم پر عذاب آتا بہت بڑا اللہ کی طرف سے۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، یہ بھی معاشرے کے اندر ہمارے ہوتا ہے، انسان ہیں، انسانوں کے اندر یہ ایک مزاج ہے بہرحال، کہ جب کوئی بری بات یا اس طرح کی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو چٹخارا ملتا ہے زبان کو، چٹخارا نہ بھی ہوا، مزے لے لے کر نہ بھی کہیں، پھر بھی یہ مزاج ہے کہ حیرانگی انسان کو، یار یہ بڑی بات ہے، یہ کیا ہو گیا، پھر اس بات کا آگے تذکرہ کیے بغیر انسان رہ سکتا، یہ ایک مزاج ہے۔ تو یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے، جس وقت تم لے رہے تھے اپنی زبانوں سے اس بات کو، ایک بتا رہا تھا دوسرے کو، دوسرا اس سے لے رہا تھا، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہ سے تم لوگ کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، ایسی باتیں جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی نرم چیز ہے، ہلکی بات ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کی نگاہ میں تو بہت بڑا معاملہ تھا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہیں تم نے کہا جب تم نے وہ سنا یہ معاملہ، تو کیوں نہیں ایسا ہوا، قُلْتُمْ، تم کہہ دیتے، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ، یہ اس آیت کے بعد ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر کسی نے جو بھی جتنا اس میں حصہ ڈالا اس برائی کو پھیلانے میں، تہمت اٹھانے میں، اس کو بدلہ ملے گا، اور جس کا سب سے زیادہ حصہ اس کا تو بہت بڑا عذاب ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی مراد۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ پھر ایسا ہوا، اذ سمعتموہ، جب تم نے سنا اس تہمت کو، اس الزام کو، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو یہ مومن مرد اور مومن عورتیں گمان رکھتے اپنے دلوں میں خیر کا، بھلا گمان رکھتے کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، اچھا گمان کیوں نہیں رکھا، وقالو، اور انہیں کہنا چاہیے تھا، ھذا افک مبین، یہ بڑی واضح تہمت ہے، یہ افک ہے جو تم گھڑ کر لائے ہو۔ یہ ہے پہلی آیت، لولا اذ سمعتم، اب دوبارہ آیا ولولا اذ سمعتم، اور کیوں نہ ایسا ہوا جب تم نے سنا اس بات کو، اس تہمت کو، تو قلتم، تم نے یہ کیوں نہ کہا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، یہ ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم اس پر بات کریں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتی یہ بات، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ بہتان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق آپ نے فرمایا کسی شخص کے بارے میں ایسی جھوٹی بات کرنا جو اس میں نہ ہو، یہ ہے بہتان۔ آپ کسی شخص کے بارے میں بات کریں ایسی جو اس میں ہو پیٹھ پیچھے، تو یہ ہے غیبت۔ غیبت کی بات ہو رہی تھی تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ نے کہا غیبت نہ کرو،
کسی شخص کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے نہ کرو کوئی بات. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر اس میں وہ بات ہو تو پھر بھی نہ کرے. آپ نے وہی تو غیبت ہے, اگر ہے تو, نہیں ہے تو کیا ہے, وہ تو بہتان ہو گیا. یہ آپ نے اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے, آپ نے لعن طعن نہیں کرنی, ایک کے اندر برائی آپ نے دیکھی, آپ چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑی واعظ اور نصیحت, تو اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو اکیلے ملیں, اسے سمجھائیں کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیم نہیں ہے تو یہ بہتر نہیں. اکیلے تو پھر آپ کے ذمہ منوانا ہے, تو پھر کہنا ہے, اب بار بار کہو, جب تک مر نہیں جاتے کہتے رہو. اللہ کے رسول نے کہا نہیں. جی سر. یعظکم اللہ, اللہ تمہیں نصیحت فرما رہا ہے, ان تعودوا لمثلہ, کہ ایسا پھر نہ کر بیٹھنا, ان تعودوا کہ تم کہیں اعادہ نہ کر بیٹھو, کبھی پھر دوہرا ریپیٹ نہ کر لو, لمثلہ ایسا ہی کام پھر دوبارہ نہ کر بیٹھنا, ابداً کبھی بھی, ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ماننے والے, اگر ایمان رکھتے ہو تو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اور اللہ تو کھول کر تفصیل سے بیان کرتا ہے تمہارے سامنے آیات. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ کی ذات بڑی علم والی ذات ہے, حکمت والی ذات ہے. ان الذین یحبون, اور یقیناً وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں, ان تشیع الفاحشۃ, کہ بے حیائی کی اشاعت ہو, ذرا بے حیائی پھیلے, جو یہ چاہتے ہیں کہ فی الذین آمنوا, اہل ایمان میں, مومنوں کے اندر برائی جو پھیلانا چاہتے ہیں, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک. یہ دیکھ لیجئے, برائی کی اشاعت کرنا, یہ آج کے دور میں آپ اس کو, آج تو یہ چیز ایسے ہے کہ جیسے آکسیجن ہے, اتنی بے حیائی کی تشہیر. آپ موبائل نکالیں, آپ کا آغاز ہی بے حیائی سے ہوتا ہے, شروع ہی کرتے ہیں تو آپ جناب بے حیائی. ایڈز پہ کیا ہے, ایسی ایسی چیزیں نازیبا کہ بالکل برہنہ, آلموسٹ نیکڈ, اس طرح کی تصویریں عورتوں کی, اور ہر معاملے میں, ہر شے کی ایڈورٹیزمنٹ میں عورت کھڑی ہے ایک بڑے عجیب سے انداز, ہر شے کے اندر. اخبارات, مطلب یہ کہ آپ نے کوئی بھی شے کا اشتہار دینا ہے, بغیر عورت کے کیسے دیں گے, سوال ہے. اب کوئی شب بکے گی صحیح, کوئی اشتہار ہی نہیں دے پڑے گا ہی کوئی نہیں, صرف اس لیے عورت بنانی پڑتی ہے تاکہ لوگ پڑھیں تو صحیح ہے کیا لکھا ہے. بے حیائی کی اشاعت پھیلانا, بے حیائی کو, اور اس کو کس درجے میں اب آپ جا کر دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے. یہ ایڈز, میں تو صرف ایڈ کی بات کر رہا ہوں جو اوپر فوٹو پہ بنی ہوئی آ جاتی ہے, لکھی ہوئی. آگے چلیں نا آپ, ایڈز کی کتنی شکلیں آ چکی, اور فلمیں, ڈرامے, اور یہ گانے, یہ تو اب کیا, تو اب بات کیسے کہاں سے کہاں تک چلی جائے گی. یہ بے حیائی کی تشہیر, اس کو پھیلانا. یا اس کا ایک اور آسپیکٹ ہے بے حیائی کا, وہ جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے, اس میں, اس پس منظر میں وہ زیادہ فٹ بیٹھتی ہے, کہ کہیں کوئی برا کام ہو گیا, کہیں کوئی برائی ہو گئی, کسی نے برائی کر لی, آپ نے دیکھ لی. اب اگر تو آپ کے پاس 4 گواہ ہیں تو پیش کریں, سزا دلوائیں, اور اگر نہیں ہے تو اپنی زبان بند رکھیں, اس بے حیائی کو پھیلائیں مت, ادھر ادھر مت کہیں. جو آج بڑا پسندیدہ, آج صحافت چلتی اسی پر ہے, کوئی سکینڈل آنا چاہیے سامنے, صحافت تو اسی پہ چلتی ہے نا. کسی کا کوئی معاملہ, آج سکینڈل صرف وہی نہیں, خاندانوں میں بھی یہی ہے کہ اگر کسی کا پتہ چل گیا کہ کوئی لڑکا کسی کی لڑکی کے ساتھ, بھلے معاملہ ہے یا نہیں ہے, بھلے کس درجے پر ہے, تو جو پھپھوئیں اور جو وہ اپنی وہ ماسیاں ہوتی ہیں, اور جو گھر کی, اور وہ بڑے چھوٹے, اتنا ذلیل کرنا ہے اس عورت کی کہیں تاکہ آگے شادی نہ ہو, اس طرح کا ماحول بن جائے گا, رسوا کرنا. وہ پھر اپنے اور ایجنڈے ہوتے ہیں جن کو وہ میٹ کرنے کے لیے کوششیں پھر کرتے ہیں. کوئی بے حیائی اگر دیکھی ہے, پھیلاؤ مت اس کو. اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو زبان اپنی بند رکھو. اگر تم نہیں رکھو گے, یہ اس طرح کی باتیں کرو گے, تو ان کے ذہنوں تک بھی بات پہنچ جاتی ہے, ان کے کانوں تک بھی, جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر اچھا یہ بھی ہوا, اچھا پھر بچے بھی پڑھتے دیکھتے ہیں. یعنی کتنی دنیا میں کتنی برائیاں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں پہلے نہیں تھی, ہمیں کہاں سے پتہ چلی. یہ وہاں ہوا ہے. کہاں ہوا؟ یورپ کے اندر ہوا ہے, یہ وہاں ہوا ہے. یہ جو انسیسٹ ہے, اس کا پتہ کہاں سے چلا؟ ہمارے مشرق میں تو نہیں تھا. کیسے ہوا؟ وہاں ہوا, یہاں سب نے بات کی, وہ پتہ ہے کیا ہوا, یہ ایسے ہوا, ایسے ہوا, ایسے ہوا. معلومات کا کھاتا کھل گیا نا, ذہن میں آ گیا, ہاں یوں بھی ہوتا ہے, اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر ظاہر ہے انسان کا دل, یہ منع کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ برائی پھیلے مومنوں میں, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا، اللہ جانتا ہے تم۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، پھر آگے جملہ محذوف ہے، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی، تو یہ جو تم نے بہتان اٹھایا ہے اس کے بارے میں پھر تمہیں بہت زیادہ سزا ملتی۔ ان اللہ رؤوف الرحیم، یقیناً اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے، بڑا شفیق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کی پیروی کرے گا، اس کے راستے پر چلے گا، تو فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان تو اسے حکم دیتا رہے گا بے حیائی کا اور برائی کا، منکر۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، ما زکا منکم من احد ابدا، ما زکا تو نہیں پاک ہو سکتا تھا، منکم تم میں سے، من احد ابدا کبھی بھی، کوئی بھی، اگر اللہ رحمت نہ فرماتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا تھا۔ کیا مطلب سمجھے آپ اس بات سے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے؟ نہیں، تم نے برائی کی کوئی، اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ اگر کوئی انسان برائی کرے نا، برائی پکڑی جائے، مشہور ہو جائے، پھر بندہ ٹھیٹ ہو جاتا ہے۔ ہونا تو یہی تھا، پتہ وہ سب کو لگ چکا، اب کاہے کا ڈر؟ ہاں جی، تو تم برائی کرتے ہو، اللہ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، تو پھر تمہارے دل میں کبھی کبھی خود ڈر پیدا ہوتا ہے، تم اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہو، فکر کرتے ہو۔ یہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ اگر فوراً ہر کسی کو اللہ پکڑتا رہے، یہ اصلاح تو نہ ہوتی۔ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ تم، اس طرح تو کوئی بھی حاجی، کوئی بھی نیک نہ ہو سکتا اگر اللہ فوراً اگر اللہ پردہ نہ ڈالتا، تو پھر اس طرح تو کوئی بھی شخص، وہ تو اصلاح نہ ہو سکتی، اس کے دل کے اندر اسے ملامت، اسے وہ ایک جو کیفیت آ جاتی ہے ضمیر پہ، جس کی بدولت پھر وہ بھلائی کی طرف آتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے اوپر یہ پردہ فوراً نہیں پکڑ لیتا، مہلت دیتا رہتا ہے کہ انسان بن جاؤ۔ اس مہلت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پاک ہو جاتے ہیں، کہ اصلاح کر لیتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کی رحمت تھی، اس کا فضل تھا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ سمیع علیم، اور اللہ سمیع ہے، علیم۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اس آیت کا بھی شان نزول پس منظر جو ہے اس میں واقعہ ہے، اسی سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی رشتہ دار تھے، غریب تھے، بھانجے تھے یا کوئی کزن وغیرہ لگتے تھے، حضرت مستہ رضی اللہ تعالی، اور یہ اس کے ساتھ حضرت عائشہ کو جو تہمت لگی، حضرت عائشہ کو پتہ نہیں تھا، یہ بھی ذہن میں ہے، بہت عرصہ حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ باہر باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ تو ایک دن باہر نکلی ہیں اس حضرت مستہ کی ماں کے ساتھ، قضائے حاجت کے لیے مدینہ سے باہر نکلی ہیں، تو وہ جو ان کی مستہ، حضرت مستہ کی جو والدہ تھیں، ان کا کہیں پاؤں آیا ہے چادر کے نیچے تو گر گئی ہیں، تو انہوں نے گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے اپنے بیٹے کو بد دعا دی، برا بھلا کا گالی دی کو۔ حضرت عائشہ نے کہا بیٹے کو ایسے کیوں کرتی؟ تو انہوں نے کہا وہ بھی انہی میں شامل ہے جو یہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کون سی بات کر رہے ہیں؟ تب انہیں پتہ چلا کہ اچھا یہ بات ہے۔ پھر وہ اللہ کے رسول سے اجازت لے کے اپنے ماں باپ کے گھر گئیں اور روتی رہیں، 2 دن مسلسل روتی رہیں، اور پھر اللہ کی، یا پھر سے اس واقعہ میں پھر جانے کی کیا، یہ حضرت مستہ مجھے یاد آیا اس سے، یہ حضرت اللہ ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے، تو یہ بھی اس میں ملوث تھے، ان کو بھی پھر 80 کوڑے لگے تھے۔ اس طرح واللہ عالم فی ھذا الباب، ہوگا ہے تو صحیح لیکن میرے ذہن میں اس طرح نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا تو ظاہر ہے انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھو میں کتنی خیر خواہی اس کے ساتھ کرتا تھا، رشتہ دار ہونے کے باوجود میری بیٹی کے معاملے میں اس نے یہ باتیں کی، اس کو احساس کرنا چاہیے تھا۔ قسم اٹھائی میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں۔ اللہ رب العزت نے یہ یہاں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، یہ جو فضل والے ہیں انہیں قسم نہیں کھانی چاہیے، جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ فضیلت کتنی چیزوں میں دی ہے، ایمان میں دی ہے، تمہارا مقام دیکھو، مرتبہ دیکھو، اور اللہ تعالیٰ نے سب سوجھ بوجھ میں، معاشرے میں عزت کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے جن کو اللہ نے فضیلت دی ہو انہیں قسم نہیں کھانی چاہیے۔ منکم، تم میں سے، وسعتی، اور جو بڑے ہوں ذرا حیثیت والے،
کشادگی والے، وسعت والے جو ہوں، ان یؤتوا اولی القربی، اس بات کی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ امداد کریں گے، اپنے قرابت داروں کی امداد دیں گے، یعنی کہ وہ نہیں دیں گے، اس بات کی قسم نہ کھائیں، والمساکین، اور محتاجوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کو، ولیعفوا ولیصفحوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے؟ ابو بکر تم سے نہیں ہوتی یہ باتیں ایسی، تم سے زندگی میں نہیں ہوئی خطائیں، تم نہیں چاہتے کہ اللہ معاف کرے تمہیں؟ اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر قسم کا کفارہ ادا کیا، اور اسی طرح اسی منہ سے ان کی مدد کی۔ یا اللہ، یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ اندازہ کریں میری اور آپ کی انا، ہم کیا حیثیت ہے ہماری، ہمارا کیا مقام ہے؟ ہم تو اتنے چھوٹے ہیں کہ اپنی خواہش کے بندے ہیں، اپنی خواہش کے غلام ہیں۔ ہماری انا اتنی ہو کسی کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کرتے، یہاں قسم کھائی آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا، اور بالکل کسی حد، مطلب بالکل ٹھیک تھی کہ اتنا انسان بھی ہوتا ہے کہ آپ کا نمک کھائے اور پھر آپ کو ہی اللہ نے کہا، پھر اسی منہ سے جا کر معافی یہ اس کی مدد کی، اسی طرح جیسے پہلے کرتے تھے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں شریف عورتوں پر، شریف خاندان کی جو عورتیں ہوتی ہیں، غافلات، غافل جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان باتوں کا، ان برائیوں کا، ان پر جو تہمت لگاتے ہیں، مومنات، مومن عورتیں، لعنوا فی الدنیا، ان تہمت لگانے والوں پر تو لعنت ہے، پھٹکار ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عظیم عذاب ہے ان کے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، وارجلہم، اور ان کے وایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو وہ کرتوت کرتے رہے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھا کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ کوئی کام جو ہم کرتے ہیں اگر غلط کریں گے تو وہ ہمارا جسم کا آرگن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں ہاتھ ہمارا حکم ماننے پہ مجبور ہے، انڈر پروٹیسٹ ہے، وہ مان تو رہا ہے، لیکن قیامت والے دن وہ بات ظاہر کر دے گا کہ اس نالائق نے میرے ساتھ یہ کام کیا، اللہ تو نے مجھے اس کے سپرد کیا تھا، اس دن گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ پورا دے گا ان کو بدلہ، الحق، حق کے ساتھ، جو انہوں نے کیا ہوگا۔ یہاں پھر لفظ دین کو نوٹ کر لیں، یہ دین کا لفظ یہاں بدلے کے معنوں میں آیا، مالک یوم الدین، بدلے کا جو دن ہے اس کا مالک، جس دن اللہ پورا دے گا ان کو بدلہ، جو کچھ انہوں نے کیا، جس کے وہ حقدار ہیں، وہ اللہ پورا دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے کہ ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ ہی ہے جو حق کو واضح کرنے والا ہے، سچا ثابت کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، الخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد بھی خبیث عورتوں کے لیے، اور طیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد ہیں پاکیزہ عورتوں کے لیے، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ پاک ہیں، بری ہیں، مبرہ ہیں ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا عزت والا رزق۔ یہ جو بات یہاں آئی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، پہلے رکوع میں بھی بات آ گئی تھی، یہاں پھر آ گئی یہ بات۔ پہلے رکوع میں کیا تھے الفاظ آئے تھے، میرے ذہن سے نکل رہے ہیں، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ زانی مرد نکاح نہ کرے مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت بھی نکاح نہ کرے مگر زانی مرد اور مشرک مرد سے۔ یہاں بھی یہ کہا کہ خبیث عورتیں ہی خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد ہی خبیث عورتوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں۔ یہ قانونی بات نہیں ہے، یہ قانونی بات نہیں ہے کہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، جس نے کوئی اس طرح کی حرکت کی پھر اس کی شادی ڈھونڈ کے اسی سے جا کے کرو۔ یہ جو نکمے نالائق مردوں، ان کی شادی پھر وہیں سے کہیں سے جا کر لاؤ اور وہاں کرو، یہ قانون نہیں ہے، اخلاقی تعلیمات۔
جو یہ گھٹیا حرکت کرے وہ پھر آئسولیٹ ہو جائے معاشرے کے اندر. عزت دار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پھر اس کا نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے جیسوں کے ساتھ ہی پھر وہ زندگی گزارے. اخلاقی طور پہ یہ بات کی جا رہی ہے، گھٹیا پن کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ کتنا گھٹیا جرم ہے. اگر کوئی یہ شخص کرے تو پھر عزت داروں کے ہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا وہ نہیں ہونا ہے، اس کا معاملہ، اس کی زندگی پھر انہی کے لائق ہے، انہی کے ساتھ وہ رہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں سے پھر شروع ہو رہے ہیں کہ وہ معاشرتی احکامات. یہ سورۃ نور کے اندر تو بڑے تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں آئی ہیں ساری. تو یہ دیکھیے سورۃ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ نے حکم دیا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا. اب وہ قریب نہیں جانا کسی معاشرے میں، اگر آپ زنا کو روکنا چاہیں تو آپ کو سد باب کرنا پڑے گا. وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ روکنا پڑے گا تاکہ آپ قریب نہ جا سکیں. اس کے لیے اب اللہ یہ احکامات دے رہے ہیں. کیا ہیں؟ پردے کے احکامات آئے، سطر کے احکامات آئے، یا اس کے علاوہ یہ جو بتایا گیا کہ نہیں یہ مرد اور عورت کی فری انٹر مکسنگ نہ ہو، سیگریگیٹڈ کمیونٹیز ہونی چاہیے، قریب نہیں جانا نا آپ نے. اسی کی طرح کی یہ ایک یہاں پر بھی حکم دیا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ گھر کی ایک پرائیویسی ہے. ایسے ہی تم کسی کے گھر کے اندر نہ داخل ہو جایا کرو. ہر کوئی اپنے کسی کام میں، کس کام میں مصروف ہے، کس شغل میں ہے، تو آپ ایسے گھر میں نہیں جائیں. پرائیویسی ہے گھر کی. یہ بھی ایک گویا اسی سے ملتی ہوئی ایک کڑی آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ باقی دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان سے گفتگو نہ کر لو، بات چیت نہ کر لو، اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلھا، اور اہل اس گھر والوں کو سلام جب تک نہ کہہ لو. یہ وہی بات ہے اجازت لینے والی. طریقہ کیا تھا اجازت لینے کا کہ آپ گھر جا کے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. کوئی ہوگا تو وہ نکل آئے گا، آپ کو ریسیو کر لے گا. تو آپ سلام کرے بغیر، اجازت لیے بغیر آپ گھر کے اندر نہیں جائیں گے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها، اور اگر تم نہ پاؤ پھر گھر میں کسی کو، گھر میں اگر کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس جواب نہیں آیا، کسی نے تمہاری اجازت کو رسپونڈ نہیں کیا، فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، تو پھر تم اس گھر میں داخل مت ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. یہاں سے ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی گھر خالی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو تم اس گھر میں بھی مت جاؤ یہاں تک کہ جو گھر کا مالک ہو وہ تمہیں اجازت دے دے گھر میں جانے کی. فإن لم تجدوا فیہا احدا، تم نہیں پاتے گھر میں کسی کو، گھر خالی ہے، پھر بھی داخل مت ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے جو مالک ہے گھر کا اس کی طرف سے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے بھائی اب چلے جاؤ، فرجعوا، تو پھر چلے ہی جاؤ، وہ ازکیٰ لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کہ اس میں بڑی خوبصورت ایک معاشرتی تعلیم ہے. ہمارے یہاں میں گھر چلے جاتے ہیں کسی کے، بغیر اس سے وقت لیے، بات کیے، اپوائنٹمنٹ لیے، وہ آگے اپنے کسی کام میں، کسی مصروفیت میں ہے، آپ جا کر کہیں اور وہ آگے سے کہے جی میں اب مصروف ہوں آپ چلے جائیں. کیا کتنا متکبر انسان ہے، کتنا نالائق ہے. ہم ملنے آئے ہیں، ملنا نہیں. کوئی حق نہیں ہے آپ کا کہ وہ آپ کو ملے اس وقت. آپ اگر وقت لے کر آئے ہیں پھر تو ہے اس پہ لازم کہ وہ آپ کو ریسیو کرے. اس نے وقت، ایسے ہی آپ گھر چلے گئے اور وہ کیسے کہتے بھائی ابھی چلے جائیں آپ، تو پھر آپ چلے جائیں، اس پر لازم نہیں ہے آپ کو ریسیو کرنا. آپ کیوں بغیر پوچھے اس کے گھر آ گئے؟ یہ بہتر ہے تمہارے لیے. واللہ یعلم واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ پوری طرح جانتا ہے جو تم کرتے ہو. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، ہاں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں رہائش نہیں ہے. فیہا متاع لکم، اور اس میں سامان رکھا ہوا ہے تمہارے لیے. یہ جو گودام وغیرہ ہوتے ہیں کہ ان میں رہائش نہیں ہے، سامان ہوتا ہے، ان میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ گودام میں جانے کی کوئی بات ہو تو آپ کہیں نہیں ان کا گھر اجازت پہلے ہمیں ملے گی تو ہم پھر جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں، وہاں چلے جا سکتے ہو. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا، اب آگے شروع ہو رہا ہے، یہ پہلا حکم آ رہا ہے، زنا کے قریب مت جاؤ. قل، اے میرے نبی، آپ اسی کی تفصیل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے مومنوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یہ ایک کام انسان کر لے کمال ہو جائے زندگی میں. یغضوا من ابصارہم، نظر نیچے رکھیں.
لفظ بولا جاتا ہے غض بصر، غض بصر نگاہوں کا نیچے رکھنا، یغضوا من ابصارہم، ان سے کہو نگاہیں نیچی رکھیں، یہ نیچے نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے نیچے، یہ نہیں ہوتی نیچے، یہ بڑا مسئلہ ہے آج، یہ اسی لیے سارے مسائل۔ پھر دیکھو یہ جو بے حیائی کی ہی اگر بات کو سامنے رکھیں آپ، یہ جو محبت ہو جاتی، میں اس کی فلسفی آپ کو بتا دوں، یہ جو عشق ہو جاتا ہے آج کل، عشق کیا عشق ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کو دیکھا اور وہ تصویر آپ کے ذہن کے اندر چلی گئی جو آپ نے دیکھی، اس کا آغاز ہوا بے حیائی کا، آپ نے دیکھا، آپ نے ٹکا کے دیکھا، پکا کے نظر جما کے آپ نے دیکھا، وہ جو تصویر تھی اس کو ذہن میں بڑا کلیئر کیا، اور پھر وہ تصویر ذہن میں ایسی محفوظ کی، پھر آنکھیں بند کی اور اس تصویر کے اندر کلر بھرنے شروع کر دیے، رنگ بھرنے شروع کر دیے طرح طرح کے، اس میں ادھر ادھر سے جو بھی بیسٹ پاسبل آپ کے مشاہدے میں تھا سارا ادھر ایڈ کیا اس میں، اور پھر اس میں آپ نے آج کل کے طور کے حساب سے کچھ موسیقی بھی بھرنا شروع کر دی، شاعری، ساری چیزیں، پھر وہ دن رات چل رہا ہے، وہی تصویر ہے ذہن میں اور آپ ہیں۔ اور یہ سائیکالوجی کا اصول ہے، آپ جس چیز کو جتنا زیادہ سوچتے ہیں وہ ذہن پہ اتنا حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اتنا حاوی ہونا شروع۔ آپ نے راتیں اور دن 24 گھنٹے اسی ایک فکر میں گزارنا شروع کر دیے، تو ہفتے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ میں زندگی میں آیا ہی اس دنیا میں اسی لیے تھا، یہ جسے آپ عشق کہتے ہیں کہ میں سول میٹس ہم بنائے اسی لیے گئے ہیں جناب، میری زندگی کا مقصد یہی ہے، تو وہ پھر عشق ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلی نظر میں دیکھا مجھے عشق ہو، یہ عشق نہیں ہوا حضور، آپ بکواس فرما رہے ہیں، یہ آپ نے دراصل یہ حرکت کی ہے جو میں نے ابھی بتائی ہے، آپ نے سوچا بہت زیادہ ہے، اور پھر وہ آپ کے دل و دماغ پر، حواس پر سوار ہو گئی ایک چیز۔ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ نے نگاہ نہیں نیچے کی، نگاہ اوپر اٹھا کے ندیدوں کی طرح آپ پھر رہے تھے، تو یہ ہو گیا نقصان۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنے پرائیویٹس کی، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے غض بصر کریں اور اپنے پرائیویٹس کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ان کے لیے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے اچھی طرح جو یہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اب مومن عورتوں سے بھی کہو، پہلے حکم مردوں کو دیا ہے، مردوں کو چاہیے کہ یہ آنکھیں نیچی رکھیں، پہلے حکم مردوں کے لیے، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ عورت بس پردہ کرے، عورت یہ کرے، اور تمہارے لیے بھی حکم ہے آنکھیں نیچی رکھو نا تو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے پرائیویٹس کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت۔ آج عورت کا پرائم موٹیو یہ ہوتا ہے باہر نکلتے وقت خوبصورت لگنا، اپ ٹو ڈیٹ لگ کے میں نے باہر جانا ہے، ساری چیزیں جو بھی یہ میک اپ وغیرہ یہ سارے، اب اس پہ بھی، اب وہ تو چلیں جو کچھ برقع وغیرہ کر لیتی ہوں گی ان کی چیزیں کم ہیں تیاری والی، اور جو برقع وغیرہ نہیں کرتی ان کو تو پھر کتنا وقت لگتا ہے، وہ آپ کے سامنے کی چیز ہے، کتنا تیار ہونا ہے، کتنا کچھ انہوں نے کرنا ہے باہر اس طرح آنے کے لیے کہ بس میں پسند کی جاؤں، مجھے دیکھا جائے۔ the more observers she has the more value she gets, the more value she owns، جتنے زیادہ آبزرورز ہوں گے اتنی زیادہ اس کی ورتھ میں اضافہ ہوگا، یہ عورتوں کی سوچ ہے، من سمر کے نکلنا ہے۔ یہ جو آپ کو میں ایک بات بتلاؤں، یہ جو ایشو اٹھایا جاتا ہے نا، پردہ مذہبی ایشو ہے فرانس کے اندر یا ادھر ادھر دنیا میں بہت زیادہ اکثر ہو جاتا ہے، یہ کبھی کبھی اس طرح کا معاملہ زور پکڑ جاتا ہے، ہاں کہ یہ جو حجاب ہے یہ ریلیجیس ایشو ہے، یہ ہم نہیں، مذہب کو نہیں داخل ہونے دیں گے ہمارے اس معاشرے کے اندر، کلچر مذہب نہیں آئے گا، اور ریلیجیس چیزیں جو ہیں ان کو ہم انٹرٹین نہیں کریں گے، بین برقع پردہ ختم، بکواس کرتے ہیں۔ یہ برقع ریلیجیس ایشو نہیں ہے، یہ اکنامک ایشو ہے۔ جو عورت برقع کر لیتی ہے وہ آلموسٹ $2 بلین کی فیشن انڈسٹری کے منہ پہ لات مارتی ہے کہ اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر برقع کرے گی تو وہ نہیں کرے گی وہ سارے کام۔ جس نے بال ہی نہیں کھولنے اسے کیا ضرورت ہے بالوں کے اوپر لگانے والی 10 چیزوں کی؟ مجھے بتائیے کتنی لگیں گے، شیمپو، کنڈیشنر، پتہ نہیں کیا، ہمیں تو نام نہیں آتے ان چیزوں کے، اور پھر وہ جو اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں کتنی چیزیں، جس نے منہ ہی ڈھانپ لینا ہے اسے لگانا ہے، اسے نہیں لگا۔ تو یہ برقع اور یہ پردہ یہ ریلیجیس ایشو نہیں ہے، اکنامک ایشو، اور مسلمان بڑی تعداد میں 2 بلین ہے کم و بیش اب تو، یہ اگر چھوڑ دیں
اور چلو سارے ہی عورتیں نہیں ہیں، کچھ آدھی عورتیں ہوں گی، کچھ اور اس سے کم کر لیں، کافی ایک تعداد بنتی ہے، فیشن انڈسٹری کہاں چلی جائے گی؟ بالکل یہ ریلیجس ایشو نہیں۔ ولا یبدین زینتہن، نہ وہ ظاہر کریں عورتیں اپنی زینت کو، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو خود بخود ہی ظاہر ہو جائے۔ اب ایک عورت کا ہے ہی سرو قد ہے تو وہ اس قد کو کیسے چھپائے گی؟ مجھے بتائیں، وہ تو نہیں نہ چھپ سکتا۔ اس سے کچھ علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، جو اللہ نے ظاہر کیا ہے، اس یہ بالکل قطعاً غلط بات ہے۔ چہرے کا پردہ بالکل اسلام کے اندر ہے اور لازمی تقاضا ہے حیا کا۔ یہ جتنی بھی ساری بے حیائی ہوتی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ چہرے سے ہوتا ہے۔ یہ جتنی تم نے شاعری پڑھی، اچھا آپ لوگوں کو تو صرف اردو شاعری آتی ہوگی، آپ ذرا ذہن میں لائیں کن چیزوں کی یہ تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ ساری تصویریں، ساری تعریفیں انہی چیزوں کی ہیں۔ یہ رخسار پہ جو چیزیں ہیں بس انہی کی ہیں۔ تو یہ اصل آغاز ہی اسی کا ہی اگر پردہ نہیں ہے تو پھر اور کیا چیز ہے؟ الا ما ظہر منہا سے جو خود بخود ظاہر ہو سے مراد چہرہ نہیں ہے، مراد ہے کہ اللہ نے کسی کا جسم بھارا بنایا ہے تو وہ اس کو چھپا سکتا نہیں ہے۔ کوئی لمبا ہے تو وہ لمبا لگے گا، دکھے گا، یہ ہے جو خود بخود ظاہر ہوتی ہیں چیزیں۔ ولا یبدین زینتہن، نہیں سوری پیچھے والی ہے، ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور انہیں چاہیے کہ اوڑھ لیں اپنی اوڑھنیاں۔ خمر یہ جمع ہے خمار کی، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو۔ کلچر تھا عرب کے اندر، یہ پہلے اوڑھنی اوپر اپنے لینی ہے، پھر اوپر چادر لینی ہے۔ ایک آپ نے اندر چولا پہنا ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے اوڑھنی لینی ہے تاکہ آپ کی جو چھاتی ہے، سینہ، یہ ڈھک جائے، اس کے اوپر کپڑے زیادہ آئیں، پھر اس کے اوپر ایک اور چادر آئے گی۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، انہیں چاہیے کہ اوڑھنیاں اوڑھ لیں، لپیٹ لیں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے یہ چھاتی پر، یہ جو اللہ نے زینت رکھی ہے یہاں اس پر۔ اب کون سمجھائے عورتوں کو کہ اللہ رب العزت نے یہ کیا کیا تعلیم دی ہے، کس طرح سے جو چیزیں اللہ نے چھپانے کے لیے کہا ان کو عورتیں ہائی لائٹ کرتی ہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھ لیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ نہ ظاہر کریں اپنے زینت کو، الا، اگر یہ چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے، ہیں جی، اگر چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے تو یہ اتنی بڑی فہرست اللہ نے طویل کس لیے دی ہے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، مگر ہاں ان لوگوں پر خیر ہے۔ اگر چہرے کا ہی پردہ نہیں ہے تو پھر ان کو اور کیا دکھانا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں پر، أَوْ آبَائِهِنَّ، یا اپنے آبا پر، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے جو شوہروں کے والد ہیں، سسرال سسر وغیرہ ان پر، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، یا اپنے بیٹوں پر، أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، یا جو شوہروں کے بیٹے ہیں کسی اور بیوی سے جو ان کے بچے ہیں، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں پر، او بنی اخوانہن، یا بھائی کے جو بیٹے بھتیجے ہیں ان پر، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں پر، بہن کے بیٹوں پر، او نسائہن، یا اپنی عورتوں پر۔ یہ لفظ غور کیجئے، اپنی جان پہچان کی عورت، ہر عورت کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہیں کرنی، جان پہچان کی عورت۔ بڑا فساد ہے۔ آپ اس بات کو چونکہ ابھی آپ کا ایکسپوجر اتنا نہیں ہے، اس طرح سے آپ نے زندگی ابھی نہیں دیکھی، یہ فساد عورتوں کے ذریعے زیادہ پھیلتا ہے۔ کوئی عورت ہے نکمی، وہ کسی گھر گئی، اس نے جا کے دیکھا، اس کے کانٹیکٹ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نالائق، جس کے کام ہی یہی ہیں، تو جو نہ آپ کی جان پہچان والی عورتیں نہیں ہیں، ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر مت کرو۔ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو ان کے ملک یمین ہو، دائیں ہاتھ کی ملکیت، جو غلام لونڈیاں، بعض علماء کے نزدیک یہاں سے مراد صرف لونڈیاں ہیں، ملک یمین صرف لونڈیاں۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ، یا ان خادموں کے سامنے جنہیں عورتوں کی خواہش نہ ہو۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ، یہ کون لوگ ہیں، کون خادم ہیں کہ جنہیں خواہش نہ ہو؟ آج کل تو خادم اور زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ یہ وہ خادمین، تابعین، وہ آپ کے اتباع کرنے والے جو نسل در نسل آپ کے ہاں نہیں چل رہے ہوتے، جن کے والدین پھر آگے ان کے، یہ لوگ وہ جن کی کھٹی میں پڑی ہوتی ہے غلامی، یہ ہمارے بڑے، یہ ان کے دلوں میں ان کی عورتوں کے بارے میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ وہ جو نسل در نسل خادمین ہوتے ہیں، یہ تابعین غیر اولی الاربۃ، کہ وہ آپ کے تابعین غلام جن کے دلوں میں ایسی خواہش
نہ ہو عورتوں کے حوالے سے، وہ جو مائی باپ سمجھتے ہوں، جو خدا سمجھتے ہوں ان لوگوں کو۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں پر وہ اپنی زینت ظاہر کریں کہ جن پر ابھی عورتوں کی جو خفیہ چیزیں ہیں ان کا ابھی ان کو علم نہیں ہے۔ ولا یضربن بارجلہن، اور نہ وہ پاؤں مار کر چلیں زمین پر، لیعلم ما یخفین من زینتہن، اس وجہ سے کہ ظاہر ہو جائے ان کی وہ زینت جسے اللہ نے چھپا کر رکھا ہے۔ اس میں ایک رائے تو بڑی پرانی ہے، ہمارے قدیم علماء کی چلتی آ رہی ہے کہ وہ نہ پاؤں مار کر چلیں تاکہ ظاہر ہوں جو ان کے وہ زیورات وغیرہ جو انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، آواز وغیرہ پازیب کی یا دوسری، وہ نہ پاؤں مار کر نہ چلیں تاکہ لوگوں کو پتہ، حالانکہ اس کا یہاں کہیں ذکر ہے نہیں ہے، لیکن ہماری اسکالرشپ میں صرف وہی چلا ہے۔ لیکن اب میں جب یہاں آیا ہوں تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک اور نئی رائے میں نے سنی اور وہ بالکل ٹھیک مجھے لگی، زیادہ اس سے مراد مجھے لگا صحیح تر یہ بات ہے، ولا یضربن بارجلہن، تاکہ عورت نہ پاؤں مارے زمین پہ، لیعلم ما یخفین، تاکہ ظاہر ہو جائے وہ جو چھپی ہوئی ہے، من زینتہن، اس کی زینت۔ کیا مراد ہے؟ عورت جب پاؤں مار کے چلتی ہے، آج زیورات کا ختم ہو گیا چکر، آج بے حیائی پھیل گئی ہے، پازیبیں کوئی پہنتا نہیں ہے کہ پاؤں زور سے مار کے چلے پازیبوں کی آواز سنانے کے۔ آپ جب پاؤں مار کے چلتے ہیں تو آپ کے جسم کا جو سینہ ہے اس کی موومنٹ اور ہو جاتی ہے، جتنے پاؤں مار کے چلیں گے نوچی بکری کی طرح، اسی طرح زیادہ آپ کا وہ ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ نہ عورتیں پاؤں مار کے چلیں تاکہ وہ زینت ظاہر ہو جسے اللہ نے چھپایا ہے۔ زیرو میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنے خمار جو ہے اوڑھ کر رکھیں اپنے سے، اور میرے سامنے یہ اس وقت جو ہے کیفیت آ رہی ہے ہمارے ہاں، عورتیں کس طرح وہ جیسے باڈی بلڈر نہیں، باڈی بلڈر باڈی کرتے ہیں تو وہ ذرا سینہ یوں کر کے چلنا پسند کرتے ہیں لڑکے، جم جیسے یہ دوست ہیں یا اس طرح کے کچھ اور، ہو کچھ یا نہ ہو لیکن چلنا یوں کر کے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمارے ہاں جو ہے ادھر کو بہت زیادہ وہ ہے۔ تو وہ مردوں کی طرح وہ بھی اب اسی طرح، اللہ کے بندو تم ذرا ڈاؤن ٹروڈن نیچے ہو کے چلا کرو، کوئی جھک کے چلو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم توبہ کرو اللہ کے حضور، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَانکحوا الایام منکم، اور نکاح کیا کرو اپنی بیواؤں کا۔ یہ بڑا غلط رواج ہمارے یہاں پڑ چکا، چونکہ ہم ہندو رہے ہیں، ہماری کچھ نسلیں پیچھے ہم لوگ کیا تھے؟ ہندو تھے، ہندوستان میں ہم لوگ پلے بڑے ہیں، ہماری نسلیں آبا و اجداد، تو ہندوستان میں بیوہ جو ہو جاتی تھی وہ تو جلا دیتے تھے، کچھ تو ایسے نکمے تھے، ہاں ستی کی جو وہ تو جلا ہی دیتے تھے۔ بیوہ کی جو ہے وہ اس کا آگے شادی کا یہ تو بہت بڑا، ہمارے ہاں بھی وہی کلچر، شادی نہیں کرنی آگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی قبر پر، سید احمد بریلوی، وہ جو شہید ہوئے، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی، انہوں نے یہ مہم چلائی تھی نکاح بیوگان، کہ بیوہ عورتوں کا نکاح کرو، نکاح نہیں، احمد رضا نہیں، سید احمد بریلوی شہید، تحریک شہیدین والے، یہ ان سے تو بہت پہلے ہیں۔ وہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے جو پوتے تھے، شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ مل کر انہوں نے بالا کوٹ میں جو شہید ہوئے تھے، انہوں نے تحریک چلائی نکاح بیوگان، بیوہ عورتوں کا آگے نکاح کرو، اور اپنی بہن ان کی بہت زیادہ عمر ہو چکی تھی، ان کا انہوں نے نکاح کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، دوسروں کے نکاح کرواتا پھرتا ہے، اپنے گھر بیوہ بیٹھی ہے، بہن نکاح نہیں، اس کی بھی نکاح کروایا۔ تو نکاح بیوہ عورتوں کا نکاح ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں عورت کو طلاق ہو گئی، گھر والا فوت ہو گیا تو اب وہ گھر میں بیٹھی رہے ایسے ہی، یہ بڑی بری چیز ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ نے تعلیم دی ہے اس کو کہ کیسے اس نے یہاں رہنا ہے، وانکحوا، حکم دیا جا رہا ہے تم نکاح کرو بیوگان کا، جو بیوہ ہوں ان کا، منکم، تم میں سے، والصالحین من عبادکم و امائکم، اور جو تمہارے غلام ہوں، عباد غلام لڑکے لوگ، و امائکم، اور تمہاری غلام لونڈیاں کنیزیں، ان کا بھی آپس میں نکاح کروا دیا کرو اگر تم دیکھو کہ وہ سمجھدار ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ ہوں گے فقراء غریب، یغنہم اللہ من فضل، اللہ انہیں اپنے فضل سے کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی کشادگی والا ہے، اللہ کے پاس رزق کی کون سی کمی ہے، علیم اور وہ جاننے والی ذات ہے۔ ولیستعفف الذین، ولیستعفف، اور چاہیے کہ اپنی عفت کا دھیان رکھیں، اپنی عفت کا، اپنے جنسی جذبے کا دھیان رکھیں، الذین، وہ لوگ، لا یجدون نکاحا، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے نکاح کی، مال نہیں ہے،
اب وہ اس طرح کا جو نان نفقہ عورت کو پرووائڈ وہ نہیں ہے ابھی اس کے پاس، تو وہ کیا کرے، اپنے اس جذبے کو کنٹرول کرے۔ کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ کیا اللہ کے رسول نے بتایا؟ ہاں روزہ رکھیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ لَا يَجِدُونَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ انہیں غنی فرما دے اپنے فضل سے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، اور وہ غلام یبتغون جو خواہش رکھتے ہوں الکتاب، کتاب کی، مکاتبت کی۔ یہ غلاموں کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا تھا مکاتبت کا، کہ وہ اپنے مالک سے طے کر لیتا تھا کہ دیکھیے یہ 6 ماہ ہے، یہ 2 سال ہے، یہ مدت طے کر لے، اس مدت میں میں آپ کو اتنا مال دے دوں گا، 50,000 درہم دے دوں گا، 20,000 درہم دے دوں گا، میری کتنی قیمت ہے، 80,000 درہم، طے کر لیں، 2 سالوں میں میں آپ کو ادا کر دوں گا، آپ مجھے آزاد کر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو مکاتبت کرنا چاہیں فکاتبوہم، ان سے کر لو مکاتبت۔ اللہ تو انکریج کرتا ہے آزادی کی طرف، کوئی بھی چیز جا رہی۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم دیکھو ان کے اندر بھلائی کہ یہ بھاگ نہیں جائے گا بندہ، ٹھیک ہے مکاتبت کر لو۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور اسے دو وہ مال اللہ کا جو اس نے تمہیں دیا ہے، یعنی اب اس کی مدد بھی کرو تاکہ وہ رقم اپنی جلد از جلد ادا کر لے۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور نہ تم مجبور کرو فتیاتکم اپنی جو کنیزیں، جو تمہاری لونڈیاں ہیں، علی البغاء، اسے بدکاری پر، بے حیائی پر، انہیں مجبور مت کرو۔ اس دور میں یہ بھی کلچر تھا جہاں اور بڑی بڑی برائیاں تھیں، 2 بہنیں رکھ لینا، یا اپنے وہ اور بہت ساری جو بری شکلیں تھیں، ان میں سے ایک شکل یہ بھی تھی کہ جو آپ کی کنیز ہے آپ اس سے یہ برا کام بھی کرواتے ہیں اور اس سے روزی آپ خود کھاتے ہیں، تو یہ منع کیا جا رہا ہے، یہ گندی حرکت چھوڑ دو۔ ولا تکرہوا فتیاتکم، مت مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو علی البغاء، بے حیائی پر، ان اردنا تحصنا لتب، وہ جب پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا یہ سامان چاہتے ہو، فائدہ چاہتے ہو۔ ومن یکرہن، تو جو کوئی بھی ان کو مجبور کرے گا اب اس کام پہ، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم، تو یقینا اللہ ان کے حق میں تو غفور الرحیم ہے، ان کی اس مجبوری کے بعد۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیات، اور ہم نے نازل فرمائی ہیں، نازل کر دی ہیں تمہارے اوپر آیات، مبینات، واضح۔ ہم نے آج اس طرح سے سپیڈ ہم نے نہیں پکڑی، میں تھکا ہوا تھا، گھنٹہ میں پہلے ایک پڑھا چکا ہوں کلاس، تو اب وہ تھکاوٹ کی وجہ سے بولا نہیں اس طرح سے جا رہا تھا، تو ہم بہت تھوڑا کر پائیں، لیکن جو ہوا یہ اللہ کو اسی طرح منظور ہوا۔ کچھ باتیں ذرا تفصیل سے ہم نے کر لیں، وہ ذرا سپیڈ ہوتی تو یہ کچھ باتیں اس طرح سے نہ ہوتی۔ یہ معاملات ڈیزرو کرتے ہیں کہ کچھ ان پر بات کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیات، ہم نے آپ پر نازل فرما دی ہیں نشانیاں، آیات، احکامات، مبینات، جو بالکل کلیئر ہیں، بڑے واضح ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان کی مثالیں بھی ہم نے بتا دی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے نصیحتیں بھی تمہیں دے دی ہیں ان کے لیے کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، یہ نصیحتیں بھی آ چکی۔ اب آگے والا رکوع جو شروع ہو رہا ہے وہ بہت اہم رکوع ہے فلسفہ ایمان کے اعتبار سے، تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی کوشش کریں گے، ضروری باتیں ہم کریں۔ اب اس کو شروع کرنا زیادتی ہوگی کہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ یہ ہمارے رکوع جو ہے منتخب نصاب میں بھی شامل ہے، آپ نے لازماً پڑھا ہوگا، تو اتنی زیادہ بحث کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے ذہن میں چیزیں ہیں، بس دوبارہ کنیکٹ کرتا جاؤں گا کہ یہ وہ اس طرح معاملہ۔ تو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔